میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج قانون سازی کی گئی ہے یہ قانون سازی آئین قانون سے متصادم ہے، کیونکہ ایک تو یہ ایک اسپیسیفک پرپز اورینٹڈ ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ قانون مرتب کیا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آلریڈی ایفیڈیوٹ جو ہیں اس قانون کے بننے سے پہلے جمع ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ یہ قانون سازی ریٹراسپیکٹو تو ہو ہی نہیں سکتی، پراسپیکٹو ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ لازماً چیلنج ہوگی جب اس کو اسٹینڈ ملے گا، اور یہ میلافائڈی کی بنیاد پہ، بدنیتی کی بنیاد پہ جو ہیں یہ کافی ہیں اس کو سیٹیسفائڈ کرانے کے لیے۔ 1999 میں سپریم کورٹ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں قرار دیا تھا کہ کوئی بھی قانون سازی جو کسی بدنیتی کی بنیاد پہ ہو وہ اٹینیبل نہیں ہوتی ہے، تو لہذا یہ چاہے لاکھ کوشش کرے الٹیمیٹلی اس قانون نے ٹھہرنا نہیں ہے۔ تو سر اسی طرح پارلیمان کی بالادستی کے تناظر میں اگر قانون سازی کی بات کی جائے، سمپل لیجسلیشن کی، تو آپ کو ایک پوائنٹ یہ کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے تناظر میں یہاں سے قانون سازی کی گئی اور 5 سال لایا گیا، اور اس کے بعد وہ نااہلی ختم ہو گئی، 5 سال ہوئے اور وہ الیکشن پروسیس میں آئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پارلیمان جو قانون سازی کر رہا ہے وہ عدالت کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہوئے فیصلے جو سزا بھی ہو جائے تب بھی چیزیں بدل سکتی ہیں، تو کیا یہ اسی طرح نہیں ہو سکتا؟ سپریم کورٹ نے جب نواز شریف صاحب کی تاحیات ڈسکوالیفیکیشن کی تھی، اس وقت کوئی ایکسپریس پروویژن آف لا نہیں تھا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کی میعاد کتنی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ جو لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ ادروائز بھی انتہائی ہارش ایک سینٹینس ہو سکتی ہے۔ اس کو انہوں نے اس قانون کے ذریعے 5 سال کی مدت پہ محدود کر دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ قانون بھی چیلنج ہوا تھا۔ پارلیمان کو یہ پریروگیٹو حاصل ہے کہ وہ قانون بنا سکتے ہیں، لیکن عدلیہ کو یہ پریروگیٹو حاصل ہے کہ کون سا قانون آئین سے مطابقت رکھتا ہے اور کون سا نہیں رکھتا ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے، 20 سینکڑوں قوانین اسی سپریم کورٹ نے ماضی میں کالعدم قرار دیے ہیں، اور پارلیمان جو ہے بے شک ہر قسم کا قانون بنا سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ قانون بنا دے کہ سورج جو ہے یہ مغرب سے نکلنا شروع کرے گا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر قانون پہ جو ہے پارلیمان کے تقدس کو یا اس کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہیں کہ یہ کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے۔ قانون اگر پبلک یعنی مفاد عامہ کے منافی ہو، قانون اگر پرپز اورینٹڈ ہو یا پرسن اورینٹڈ ہو، تو ایسے قوانین ماضی میں بنے تھے۔ آپ کو یاد ہے جب زرداری صاحب کو جیل سے اس کی جو قید و بند ہے طوالت دینے کے لیے جو 2 سالہ قانون ہے ضمانت کا 497 CRPC میں، اس کو امینڈ کیا گیا تھا، اور اسی طرح ماضی میں متعدد دفعہ دہشت گردی کے قوانین کو امینڈ کیا گیا تاکہ مخالفین کو جو ہے صعوبتوں میں مبتلا کیا جا سکے۔ ابھی نیب لا میں انہوں نے 40 دن کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کیا ہے آرڈیننس کے ذریعے۔ ایسے قوانین جو ہے ٹینیبل نہیں ہوتے۔ تو سر مینٹینیبل نیب لا کو انہوں نے کیا ہے، 40 ڈیز نیب کیا ہے اس میں۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تناظر میں وہ سسٹین کر رہے ہیں، تو یعنی اس کا پارلیمان کے قانون جس طرح کا سپریم کورٹ کی ججمنٹس اکثر ہمیں نظر حالیہ دنوں میں نظر آئی ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ پارلیمان بالادست ہے، وہ جو قانون سازی کرے گا بہتر ہے۔ ایسے میں کیا یہ چلے گا یہی قانون؟ دیکھیے سپریم کورٹ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا، چند اور قوانین گزشتہ جو 1 سال میں آئے عدالت عظمیٰ کے سامنے، اس میں آپ کو ڈائسینٹ بھی نظر آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 10 قوانین پاس ہوتے ہیں تو 10 قوانین ضروری نہیں ہے کہ 10 کے 10 جو ہیں خلاف آئین ہو، اس میں سے 8 یا 9 ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو ٹھیک ہوگا وہ ٹینیبل رہے گا، جو ٹھیک نہیں ہوگا اس پہ اب سپریم کورٹ کی یہ جج صاحبان 8 ممبر جو جج صاحبان کا بینچ ہے جس نے اس ججمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو جو انڈورس کیا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ دیتے ہوئے یہ ان تمام ذیلی قوانین، آئینی جو
آئینی جو آرٹیکلز ہیں یہ تمام ان کے مد نظر تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ پورا جو آئینی اور قانونی رجیم ہے اس میں کس طرح انٹرپریٹ کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ججمنٹ دی. اب ان کا یہ کہنا کہ اب یہ اس طرح کرنے سے شاید ہم اس ججمنٹ کے اثرات کو انڈو کر سکتے ہیں، یہ سراسر غلط ہیں. یہ قانون جب بھی چیلنج ہوگا اسی ججمنٹ کے توفیل میرا خیال ہے کہ اس کو پہلے دن ہی سسپینڈ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.